بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے عذب اللہ اہل قریۃ فیہا 18,000 عملہم عمل الانبیاء۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ جل شانہ ایک بستی والے پر اسی وقت عذاب نازل کرے گا کہ ان میں 18,000 لوگ ایسے عمل کرے گا جیسے انبیاء عمل کرتے، انبیاء کے نقش قدم پر حزن بے حزن، اس کے بالکل قدم پہ قدم اس کے نقش قدم پر عمل کرے، پھر بھی اس کو اللہ پاک عذاب دے گا۔ تو لوگوں نے پوچھا قالو یا رسول اللہ کیف، اے اللہ کے رسول ایسے لوگوں کو عذاب کیسے ملے گا؟ فرمایا لم یکونوا یغضبون للہ ولا یامرون بالمعروف ولا ینہون عن المنکر۔ فرمایا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھ کر اس کے اندر غم فکر کڑن پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کی نافرمانی ہو رہا ہے اور اس کے اندر کڑن نہیں ہے، غم نہیں ہے، فکر نہیں کہ یہ لوگ جہنم کی طرف جا رہا ہے، اس کا کیا بنے گا، کڑن نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ نیک کاموں کا حکم نہیں کرتے اور برائیوں سے روکتے نہیں ہیں، برائیوں سے روکتے نہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو اپنے نیک عمل پہ مطمئن نہ رہو۔ ہماری ذمہ داری صرف خود عمل کرنا نہیں، دوسروں کی اصلاح اور دوسروں کی فکر کرنا ہماری اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر اپنے عمل پہ مطمئن بیٹھے رہے تو کیا پتہ ہے ہمارے عمل قبول ہوگا یا نہیں۔ اس لیے دعوت کے لین میں لگا رہو، لوگوں کو بلاتے رہو۔ یہ جو ترتیب ہے دعوت کی، اگر اسی پہ آپ کا نکلنا مشکل ہے تو دیکھو اپنے گاؤں میں تو آپ کام کر سکتا ہے، تعلیم میں بیٹھو، گشت میں چلے جاؤ، مشورے میں بیٹھو، انفرادی ملاقاتوں میں ان کے ساتھ جا کر کے بستی میں گشت لگاؤ، اپنے رشتہ داروں کی منت سماجت کر کے ان کو مسجد بلاؤ۔ اگر وہ ترتیب آپ سے روزہ نہیں لگا سکتے، آپ چلنا نہیں لگا سکتے، ضروری بہتر تو یہ ہے، اس سے انسان چارج ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کی مجبوری ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، کمانے والا کوئی نہیں ہے، پھر کیا ہوگا، ہماری ایمان کمزور ہے، تو یہ تو آپ کر سکتے ہیں عصر سے عشاء تک، آپ اللہ کو دے دو ٹھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا مشرکین کے ساتھ جنگ کے علاوہ بھی جہاد کا کوئی طریقہ ہے؟ جہاد تو یہی ہے کہ مشرکین سے لڑو، یا خود شہید ہوں گے یا ان کو ماریں گے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اے ابو بکر، اللہ جل شانہ کے ایسے جہاد کرنے والے ہیں جو زمین پر پھرتے ہیں، جو ان شہداء سے بھی افضل ہے، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان سے بھی افضل ہے۔ اللہ عز و جل آسمانوں پر فرشتوں کے سامنے اس کی تعریف بیان کرتا ہے، اللہ ان لوگوں کی فرشتوں کے سامنے تعریف بیان کرتا ہے، اور اللہ ان کی خاطر جنت کو روزانہ اس کی زیب و زینت کرتا ہے، اور ایسے جنت کے زیب و زینت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں وہ جنت نصیب کرے، ایسی زیب و زینت جیسے امہات المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اپنے زیب و زینت کرتی تھی۔ فرماتے جیسے امہات المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور باقی امہات المومنین حضور کی زیارت کے لیے زینت کرتی تھی، اسی طرح اللہ پاک ان کے لیے جنت کی زیب و زینت کرتا ہے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے اتنے بڑے رتبے والے؟ فرمایا نیکی کا حکم کرنے والے، برائی سے روکنے والے، یہ لوگ جو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اور اللہ کے لیے دوستی اور دشمنی رکھے۔ جس کے ساتھ دوستی ہو وہ اللہ کی نسبت سے، جس کے ساتھ دشمنی ہو وہ اللہ کی نسبت سے۔ ذاتی دوستی رکھتا ہے اور نہ دشمنی رکھتا ہے، دوستی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، وہ ایسے بلند مقامات پر ہوں گے، یہی لوگ ایسے بلند مقامات پر ہوں گے جو شہداء کے بالا خانوں سے بھی بلند ہوں گے، جو شہداء کے محلات سے بھی بلند ہوں گے۔ ہر منزل پر 300 روشن دروازے ہوں گے، ایسے محلات، ہر محل پہ 300 روشن دروازے ہوں گے، اور ان میں سے بعض یاقوت اور بعض زمرد کے بنے ہوئے ہوں گے، اور ان میں رہنے والے شخص کے لیے 300 پاک باز حوروں سے اس کی نکاح کیا جائے گا، 300 پاک باز حوروں سے اس کی نکاح کی جائے گا۔ اللہ ہمیں اور ساری امت کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی مرتے دم تک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی محنت اپنی بارگاہ میں بطور اصلاح ہمارے لیے اور ساری امت کے لیے قبول فرمائے، آمین۔